الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں اور نوجوان دوستوں، مغرب سے آپ کا یہ پروگرام جاری ہے، مختصر پروگرام ہے۔ اس آخری تقریر کے بعد انشاءاللہ دعا کا پروگرام ہے۔ یہ مدرسہ جس کے سرپرست اعلیٰ مخدومنا المحترم حضرت اقدس الحاج مولانا محمد طاہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث مدرسہ فیض ہدایت رحیم رائے پور، جس کی نگرانی ہمارے دوست مولانا محمد ارشد صاحب اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم پورا ان کا عملہ کرتا ہے۔ یہ مدرسہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ جس طرح کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، اسی طرح یہ مکاتب اور یہ مدارس بھی ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اپنی نسلوں کی دینی تعلیم اور ان کی دینی تربیت، ان کی ایمان کی حفاظت، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچہ جو سیکھتا ہے وہ سب سے پہلے ماں کی گود سے سیکھتا ہے۔ ماں کی گود بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ ماں کے اخلاق کا اثر، ماں کے کردار کا اثر، ماں کی تربیت کا اثر، ماں کی تعلیم کا اثر بچے پر اس وقت پڑنا شروع ہو جاتا ہے جب بچہ بھی بول بھی نہیں پاتا، ابھی وہ صرف دودھ ہی پی رہا ہوتا ہے، بولتا نہیں۔ اس وقت سے ہی ماں کا اثر بچے کے اوپر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے دودھ کا اثر بھی بچے پر پڑتا ہے۔ بہت سی دفعہ اگر ماں کو زکام ہو، سردی لگ جائے، بخار ہو اور وہ اسی حالت میں بچے کو دودھ پلا دے تو بچے کو بھی زکام ہو جاتا ہے، بچے کو بھی بخار ہو جاتا ہے۔ بہت سی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے کو ڈاکٹر کے یہاں لے جاتے ہیں، دودھ پیتے بچے کو، اور اس کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے، زکام، بخار، پیٹ خراب یا کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے، تو کبھی کبھی ڈاکٹر یہ بھی پوچھتا ہے کہ اس کی ماں نے کیا کھایا تھا، طبیعت اس کی خراب ہے، خوراک ماں کی پوچھی جا رہی ہے۔ کیوں بھائی؟
اس لیے پوچھی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ ماں کا دودھ پیتا ہے اور ماں کے دودھ کا اثر اس کے اوپر پڑ رہا ہے، اور ماں کا دودھ ماں کی خوراک سے بنتا ہے، تو خوراک کا اثر دودھ میں آئے گا، دودھ کا اثر بچے میں آئے گا، تو دودھ کا اثر پڑتا بچے پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو ماں کے مزاج کا، ماں کی فکروں کا، ماں کی تربیت کا، ماں کی تعلیم کا، ماں کی دینداری کا، ماں کے اچھے برے مزاج کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ ماں جس مزاج کی ہوگی اسی مزاج کا بچہ ہوگا۔ ایک زمانہ تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو بلا وضو دودھ نہیں پلایا کرتی تھی، بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا کرتی تھی، وضو کر کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی، تو ان کے بچے شیخ عبد القادر جیلانی بنتے تھے۔ جب مائیں باحیا ہوتی تھی، با کردار ہوتی تھی، تو ان کے بچے حسن و حسین بنتے تھے۔ ان کے بچے جو ہے حضرت مولانا شفیع علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، ان کے بچے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی ہوتے تھے، مولانا حسین احمد مدنی ہوتے تھے۔ مردوں کی بچوں کی تعلیم اور تربیت میں، ان کو بنانے اور بگاڑنے میں ماں باپ میں بھی سب سے زیادہ ماں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مشہور ہے یہ بات، کہا جاتا ہے کہ ہر قابل ترین مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ہر قابل ترین مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ماں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ ماں اگر دیندار ہوگی تو بچہ دیندار بنے گا، ماں نماز پڑھنے والی ہوگی تو بچہ نماز پڑھے گا، ماں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گی تو بچے کے دل میں قرآن کی محبت آئے گی، قرآن کی عظمت آئے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آئے گی، ماں اس کو صحابہ کے قصے سنائے گی، اللہ والوں کے قصے سنائے گی۔ لیکن ماؤں کا آج ہمارے یہاں کیا حال ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ ماؤں کا حال کیا ہے سب کو معلوم ہے۔ ہماری ماؤں میں کتنی دینی تعلیم ہے، کتنی دینی ان کی تربیت ہے، کتنی وہ نماز و روزہ تلاوت کی پابند ہے، اس کا حال سب کو معلوم ہے۔ اور اس کو خود معلوم نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، حلیہ، کردار کیا تھا۔ اس کو خود جو ہے ایمان مجمل معلوم نہیں، ایمان مفصل معلوم نہیں، آخرت کی فکر اس کے دل میں نہیں ہے، تو بچے کے اندر کیسی آئے گی؟ تو ماں کی گود جو سب سے پہلا مرحلہ تھا بچے کی دینی تعلیم اور دینی تربیت کا، وہ ضائع ہو چکا ہے۔ حسن بصری سے ایک قصہ منقول ہے کہ ماں اور باپ میں بچے کو رکھنے کے متعلق اختلاف ہو گیا۔ بچہ سمجھدار تھا، ماں باپ میں کچھ اختلاف ہوا، تو قاضی کے یہاں یہ معاملہ پہنچا کہ بچہ کس کے پاس رہے گا، ماں کے پاس رہے گا یا باپ کے پاس رہے گا۔ بچہ چونکہ سمجھدار تھا، جو جج صاحب تھے، قاضی جی تھے، انہوں نے بچے کو اختیار دیا کہ تجھے اختیار ہے، تو ماں اور باپ میں سے جس کو چاہے چن لے، جس کو تو چنے گا اسی کے ساتھ رہے گا، ماں کو چنے گا ماں کے ساتھ رہے گا، باپ کو چنے گا باپ کے ساتھ رہے گا، کیونکہ تو سمجھدار ہے۔ تو بچے نے باپ کو چنا، قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ بچہ باپ کے ساتھ رہے گا، ماں کے ساتھ نہیں رہے گا۔ تو ماں نے قاضی جی سے کہا کہ قاضی جی یہ تو چلیے ٹھیک ہے، اس نے اپنے والد کو چنا، اپنے والد کے ساتھ رہے گا، لیکن ایک بار اس سے یہ پوچھ لو کہ اس نے ماں کو کیوں چھوڑا اور باپ کو کیوں چنا۔ بچہ تھوڑا سمجھدار تھا، بہت بڑا بچہ نہیں تھا، تھوڑی سمجھ بوجھ اس کو آئی تھی کہ اس سے یہ پوچھو کہ اس نے ماں کو چھوڑ کر باپ کو کیوں پسند کیا، باپ کے ساتھ کیوں رہے گا، ماں کے ساتھ کیوں نہیں۔ تو قاضی جی نے اس بچے سے پوچھا کہ بھائی اس کی کیا وجہ ہے، تو نے اپنی ماں کو چھوڑ کر کے باپ کو چنا۔ تو
تو اس بچے نے کہا کہ ماں مجھے روز پٹائی کر کے مدرسے میں بھیجتی ہے اور ابا مجھے کچھ نہیں کہتے، ابا مجھے جو ہے کھیلنے کودنے کی پوری آزادی دیتے ہیں۔ تو مائیں کبھی ایسی ہوتی تھی، ایسی فکر مند ہوتی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑے امام ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے ان کی تعلیم اور تربیت کی، ان کو لیے لیے پھرتی تھی ان کی والدہ، اور مکتب بھیجتی تھی۔ اور ایسے بہت سے قصے ہیں خواتین کے جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ہے۔ وہ قرآن پاک کی عاشق ہوتی تھی تو اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ لیکن آج مائیں اور بہنیں گھروں میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے اس کو کھولے ہوئے، تو بچوں کو کیسے ترغیب دیں گی، وہ کیسے تاکید کریں گی؟ تو پہلا مرحلہ تھا ماں کی گود، لیکن ماں کی گود ضائع ہو چکی۔ بچے کی دینی تعلیم اور تربیت کا دوسرا مرحلہ ہے گھر کا ماحول۔ گھر کے ماحول سے بچہ سیکھتا ہے، چھوٹے بڑوں کو دیکھتا ہے، چچا تایا کو دیکھتا ہے، بڑے بھائیوں کو دیکھتا ہے، بڑی بہنوں کو دیکھتا ہے، گھر کے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ جس طرح سے دیکھتا ہے اسی طرح کا وہ ری ایکشن کرتا ہے۔ اپنے گھر میں جو ماحول وہ دیکھتا ہے اسی طرح کے ماحول کو وہ کیچ کرتا ہے۔ اب گھر کا ماحول کیسا ہے؟ گھر کا ماحول دین کا ہے۔ گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، گھروں میں تعلیم نہیں ہوتی۔ گھروں میں اس کو صحابہ کے قصے سنائے جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائی جاتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے اس کو، ماں پڑھاتی ہے قرآن، باپ پڑھاتا ہے قرآن۔ ہر گھر میں موبائل کا ماحول ہے، موبائل کا، اور بچہ بھی موبائل ہی سیکھ رہا ہے۔ 6 سال کا بچہ ہے، 4-5 سال کا بچہ ہے، اس کو موبائل چلانا آ گیا ہے، موبائل پر وہ انگلی چلا رہا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، کارٹون دیکھ رہا ہے۔ گھر کا ماحول یہ بن چکا ہے۔ اب بچے کو گھر کے ماحول سے سیکھنا تھا، ایمان سیکھنا تھا، قرآن سیکھنا تھا، نماز سیکھنی تھی، عقائد سیکھنے تھے، اسلام سیکھنا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھنی تھی اس کو، آخرت کی فکر سیکھنی تھی اس کو۔ لیکن گھر کے ماحول سے اس کو یہ دینی ماحول نہیں مل رہا ہے، دینی تعلیم اور تربیت نہیں مل رہی ہے، تو گھر کا ماحول بھی دینی تعلیم اور تربیت سکھانے کے اعتبار سے ختم اور ضائع۔ پہلی ذمہ داری تھی ماں کی، وہاں نہیں مل رہی ہے دینی تعلیم اور تربیت، وہاں عقیدے نہیں بتائے جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں سکھائی جا رہی ہے، قرآن نہیں پڑھایا جا رہا ہے۔ دوسرے مرحلے پر تھا گھر کا ماحول۔ گھر کے ماحول میں قرآن نہ پڑھا جا رہا، نہ پڑھایا جا رہا ہے، نہ تعلیم ہو رہی ہے، نہ صحابہ کے قصے سنائے جا رہے ہیں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائی جا رہی ہے، نہ آخرت سمجھائی جا رہی ہے۔ اس کو گانے سنائے جا رہے ہیں، اس کو موبائل دکھایا جا رہا ہے، کارٹون دکھائے جا رہے ہیں، اس کو موبائل کے اوپر فلمیں دکھائی جا رہی ہیں، وہ موبائل پر ریلز دیکھ رہا ہے، وہ موبائل پر ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے، وہ گھر کا ماحول بھی ختم۔ اب تیسرے نمبر پر تیسرا مرحلہ بچے کی دین کا اور اس کی دینی تعلیم اور تربیت کا تھا اسکول۔ اب اسکول کی سن لو، اب اسکول کی سن لو، اسکول کی خبریں آ رہی ہیں کہ صاحب جو ہے بعض اسکولوں میں جو ہے کہیں سوریہ نمسکار کرایا جا رہا ہے، کہیں جو ہے کوئی مشرکانہ تہذیب جو ہے ان کو سکھائی جا رہی ہے، ان کے دین و ایمان کو لوٹا جا رہا ہے۔ بلا شبہ ہم اسکول کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، اسکول کی تعلیم اپنی جگہ ضروری ہے، وہ ضرورت ہے اور ضرورت کی حد تک رہنی چاہیے، زندگی کا مقصد نہیں ہے وہ زندگی کی ضرورت ہے، زندگی کا مقصد بولو بھائی، زندگی کی ایک ضرورت ہوتی ہے اور ایک زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ بس یہ 2 لفظ آپ سمجھنے کی کوشش کر لیجئے، بھائی اس کے ایک کو کم کر دوں۔ ایک زندگی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ آپ مثال سے سمجھو، مکان بناتے ہیں ہم تو مکان میں ٹوائلٹ بناتے ہیں، باتھ روم بناتے ہیں، واش روم بناتے ہیں، تو وہ مقصد زندگی ہے یا ضرورت زندگی ہے؟ زندگی کی ضرورت ہے۔
ٹوائلٹ کیسا بھی بنا لیجئے لیکن وہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ کوئی آدمی ٹوائلٹ پر آرام سے بیٹھتا نہیں ہے جا کر کے کہ صاحب یہاں ٹائل لگی ہوئے، پتھر لگے ہوئے، بڑی صفائی ہے، بڑی ستھرائی ہے، لاؤ ذرا یہیں آرام کر لوں۔ نہیں، وہ ایک ضرورت ہے بھائی۔ مکان ہماری ضرورت ہے، دکان ہماری ضرورت ہے، تجارت ہماری ضرورت ہے، کھیتی ہماری ضرورت ہے، بیاہ شادی ہماری ضرورت ہے، یہ سب ہماری ضروریات زندگی ہے، لیکن میری زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے۔ کھانا پینا، عیش و آرام کرنا، یہ زندگی کی ضرورتیں ہیں لیکن زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد ہے خدا کی بندگی۔ زندگی کا مقصد ہے اپنے خالق کو پہچاننا، اپنے مالک کو پہچاننا، جس نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے اور جہاں جانا ہے۔ جب اس کے مرنے کے بعد جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک فکر ہے، یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایک مزاج ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کے بندے گئے اور ہم کو جانا خدا کے پاس ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون؟ ہم خدا کے ہیں اور خدا کے پاس ہمیں جانا ہے۔ ہمارا آنا ہماری اپنی مرضی سے نہیں، ہمارا جانا ہماری اپنی مرضی سے نہیں، ہم آئے ہیں خدا پاک کی مرضی سے آئے ہیں اور جائیں گے بھی خدا پاک کی مرضی سے جائیں گے۔ جب بلاوا آ جائے گا وہ بلائے گا تو چلے جائیں گے، ورنہ اپنی مرضی سے کون جانا چاہتا ہے بھائی؟ کون جانا چاہتا ہے؟ میں بھی نہیں جانا چاہتا، آپ بھی نہیں جانا چاہتے، بڑے سے بڑا کوئی اللہ والا ہو وہ بھی جانا نہیں چاہتا، مرنا کسی کو پسند نہیں ہوتا۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے یہ بات، وہ جینا پسند کرتا ہے، مرنا پسند نہیں کرتا، لیکن ہم اپنی مرضی سے نہ آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں۔ تو ہمارا آنا جس کی مرضی سے ہوا، جانا جس کی مرضی سے ہوا، زندگی کا مقصد بھی اس کی مرضی کو پانا ہے۔ اس نے نہ کھانے سے منع کیا، نہ مکان بنانے سے منع کیا، نہ کھیتی باڑی کرنے سے منع کیا، نہ شادی بیاہ سے منع کیا، نہ تجارت زراعت ملازمت سے منع کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ہوا پانی آسمان چاند سورج ستارے، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے بنی ہے لیکن تم دنیا کے لیے نہیں بنے ہو بلکہ تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ تو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد قرآن کریم بتاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اللہ کو پہچاننے والے بن جاؤ۔ آج ہم چاند پر کمندے ڈال رہے ہیں، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہے ہیں، بڑی بڑی ٹیکنالوجی وجود میں آ گئی ہے، ہائی ٹیکنیک وجود میں آ گئی ہے، ایجادات وجود میں آ گئی ہیں، لیکن جتنی یہ چیزیں وجود میں آتی جا رہی ہیں، انسانوں کی انسانیت مرتی جا رہی ہے اور انسانوں کا رشتہ خدا سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، ٹوٹتا جا رہا ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، اپنی شب تاریخ کی سحر کر نہ سکا، مکان بنا لیا، بلڈنگیں بنا لی، بڑے بڑی ملازمتیں کر لی، بڑے بڑے بزنس بنا لیے، لیکن اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پا سکا کہ زندگی کا مقصد کیا تھا۔ یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا، سارے مکان دکان یہ سب کچھ یہی رہ جائیں گے، ساتھ صرف اپنے اعمال جائیں گے، ساتھ وہ جائے گا جو آپ نے آگے بھیجا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے، یہ محاسبہ کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اس آخرت کی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہے۔
کیا آگے بھیجا ہے اس نے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آج جو یہاں بوئیں گے وہی ہم آخرت میں کاٹیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ تو ایک مسافر خانہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، حضرت والا تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کے سایہ عاطفت کو صحت، عافیت، سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر دیر اور دور تک قائم اور دائم رکھے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ حضرت والا کی سرپرستی ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں محاسبہ کرنے کے پر توجہ دلائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر انسان اللہ سے ڈرے اور یہ غور کرے کہ اس نے آخرت کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، بلکہ یہ منزل کا راستہ ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا کام؟ دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ بہت لوگ ایسے تھے جن کا مشکی بدن تھا، معطر کفن تھا۔ بہت لوگ ایسے تھے جن کا مشکی بدن تھا، معطر کفن تھا۔ قبر کہنہ ان کی کھولی تو نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ سب کچھ یہی رہ جائے گا، سب کچھ یہی رہ جائے گا، صرف اپنے اعمال ساتھ جائیں گے، اور وہ جو دنیا میں بیچ دیا وہ ساتھ جائے گا۔ اسی لیے اس دنیا کو، اپنی زندگی کو اگر وصول کرنا ہے، کامیاب بنانا ہے، تو اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اچھے برے اعمال بند ہو جاتے ہیں۔ انقطع عمله، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اعمال اس کے بند ہو جاتے ہیں۔ اب وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ غیبت کر سکتا ہے، نہ کسی کی چغلی کر سکتا ہے، نہ کوئی اچھا عمل کر سکتا ہے اس وقت، نہ کوئی برا عمل کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا وہ۔ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب ابن آدم مر گیا، انسان مر گیا، تو اس کا عمل منقطع، ختم، اس کے عمل کا اکاؤنٹ بند، ڈیڈ ہو گیا۔ الا من ثلاث، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں البتہ کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر وہ اپنے جیتے جی کر گیا تو مرنے کے بعد بھی اس کا عمل کا سلسلہ، ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مختلف اعمال بیان فرمائے، یہاں ان میں سے میں دو چار عمل کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے مسجد میں، تھوڑی سی دیر بس بات کروں گا، حضرت تشریف لائے ہیں، 10-15 منٹ بس، 10 منٹ اور توجہ سے سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، صحابہ موجود ہیں، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے، تو اسی دوران کچھ لوگ دیہات کے رہنے والے، قبائلی لوگ، دور دراز کے قبیلے کے رہنے والے، جنگل اور پہاڑوں کے رہنے والے 5-7 آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے، اور حال ان کا یہ تھا کہ وہ بڑے پریشان حال تھے، بھوکے تھے، اور ان کے تن پر کپڑے بھی نہیں تھے، بمشکل انہوں نے اپنے بدن کو چھپایا ہوا تھا، لیکن اپنی قبائلی روایات کے مطابق تلواریں لٹکائی ہوئی تھی، اور وہ بھوکے، ننگے، تھکے ماندے حضور کی خدمت میں آئے۔ حضور نے ان کا جو یہ حال دیکھا تو حضور سے ان کا یہ حال دیکھا نہیں گیا، پریشان ہو گئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے، بڑے غم گسار تھے، بڑے غم خار تھے، امت کا بڑا غم کھانے والے تھے۔
اپنوں پرایوں کا غم کھانے والے تھے، دشمنوں کو بھی دعائیں دینے والے تھے آپ۔ اپنی امت کو تکلیف میں دیکھ کر آپ کا دل کڑھنے لگتا تھا، درد و غم سے بے حال ہو جاتے تھے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ مسلمانوں یہ رسول ایسا ہے کہ تمہارے پاؤں میں چبھنے والا کانٹا اس کے دل کا درد و غم بن جاتا ہے، تمہاری تکلیفیں اس کے دل کا دکھ اور درد بن جاتی ہیں۔ وہ تمہیں نہ دنیا کی تکلیف میں دیکھنا چاہتا، نہ آخرت کی تکلیف میں دیکھنا چاہتا، وہ تمہیں دنیا میں بھی روتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا اور آخرت میں بھی روتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ رب العالمین ہے تو وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو بڑا غم تھا آپ کو، آپ نے جب ان آنے والوں کی یہ حالت دیکھی کہ وہ بھوکے ہیں، ننگے ہیں، تھکے ہوئے ہیں اور بے حال ہیں، تو آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، حجرے مبارکہ میں تشریف لے گئے، مسجد سے لگا ہوا حجرہ تھا، حجرے میں تشریف لے گئے، شاید کھانے کا کوئی سامان رکھا ہوا ہو، کھجوریں رکھی ہوئی ہو، چھوارے رکھے ہوئے ہو، کوئی جو کی روٹی کا ٹکڑا رکھا ہوا ہو، لیکن رحمت دو عالم جب حجرے مبارکہ سے باہر تشریف لائے تو خالی ہاتھ تھے، آپ کے گھر میں کھانے کا کوئی سامان اس وقت نہیں تھا۔ آپ نے تو ساری زندگی فقر و فاقے میں کاٹ دی۔ یہ امت تو آج بہت خوشحال ہے، ہم تو آج بہت خوشحال ہیں، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو مہینوں چولہا بھی نہیں جلتا تھا۔ امت کا بڑا درد و غم، خالی ہاتھ واپس آئے، لیکن آپ کو آپ سے ان کی تکلیف دیکھی نہ جاتی تھی۔ ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارے دل میں بھی رحم ہونا چاہیے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے، اور فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اور زمین والوں تم زمین والوں پر رحم کرو، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ بلا تفریق مذہب و ملت، یہ مت دیکھو اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دھرم کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کی مدد کرو۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے۔ لیکن آج مسلمان غیروں کی مدد تو کیا کرتا، آج تو وہ بھائی کا گلا کاٹنے کو تیار بیٹھا ہے، بھائی کی جائیداد دبانے کو تیار بیٹھا ہے، یتیموں کی جائیداد دبانے کو تیار بیٹھا ہے۔ آج وہ جھوٹے مقدمات قائم کر رہا ہے، جائیدادوں کے جھوٹے مقدمات بنا کر کے جائیدادیں ہڑپ رہا ہے۔ مسلمان کو تو رحم دل ہونا چاہیے تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حالت دیکھی نہ گئی۔ تھوڑی دیر ہوئی، آپ نے حضرت بلال کو فرمایا بلال اذان دو۔ اذان کا وقت ہوا، اذان نماز ہوئی، نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بیان کیا، اور بیان میں اس طرف اشارہ کیا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کا حال دیکھو، اگر تم ان کی کچھ مدد کر سکتے ہو تو مدد کرو، اس طرف اشارہ فرمایا۔ اشارتاً بات کہی، لیکن کوئی اٹھائی نہیں محفل میں سے، کوئی مجمع میں سے کوئی اٹھائی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدل گیا۔ ایک صحابی کی سمجھ میں بات آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا۔ وہ اٹھے وہاں سے مجلس میں سے اور اپنے گھر آئے، سیدھے گھر آئے، اور گھر سے دوڑے ہاتھ میں ایک تھیلا اٹھا کر کے لائے۔ اس تھیلے میں اشرفیاں تھی، کچھ چاندی کے سکے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے، کہا یا رسول اللہ ان کو بانٹ دیجیے۔ اب جب دوسرے لوگوں نے، دوسرے صحابہ نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی گھر جا کر کے جو ہے تھیلی لایا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لے کر حضور بڑے خوش ہو گئے، چہرہ آپ کا خوشی سے جو ہے مسرت سے جھوم اٹھا۔ اور صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بڑے خوش ہو گئے، تو ایک اور صحابی اٹھے اور گھر سے جو ہے کھانے کو کچھ سامان لائے اور کہا یا رسول اللہ یہ لیجئے، ان کو دے دیجئے۔
ایک اور تیسرے صحابی اٹھے گھر سے کچھ اور سامان لائے، ایک اور اٹھے کچھ کپڑا لتا لے کر آئے، بہت سارے صحابہ دیکھا دیکھی گھر گئے اور بہت سارا سامان اٹھا کر لے کر آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ ان کو بانٹ دیجئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے آدمی نے جو پیسے لا کر دیے حضور کا چہرہ کھل گیا، حضور خوش ہو گئے، وہ تو حضور کی خوشی چاہتے تھے، وہ تو حضور کی خوشی چاہتے تھے، دیوانے تھے حضور کی خوشی کے، تو سب نے لا کر کے سامان دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بات فرمائی، اصولی بات فرمائی، وہ سنو۔ آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ شروع کرے، من سن سنتا حسنتا فی الاسلام فلہ اجرہا واجر من عمل بہا ومن سن سنتا سیئتا فی الاسلام فعلیہ وزرہا ووزر من عمل بہا، او کما قال علیہ السلام، کہ جو آدمی اسلام میں کسی اچھے طریقے کو شروع کرے، اچھے طریقے کی داغ بیل ڈالے، تو اس کو اس اچھے طریقے کو شروع کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن اس کے دیکھا دیکھی اس کے رستے پر اور لوگ جو چل پڑے اور اس نیک کام پر اور لوگ جو دوسرے چل پڑے، اس کی دیکھا دیکھی سب سے پہلے شروعات اس نے کی اور اس کے دیکھا دیکھی وہ دوسرے بھی اس پر چل پڑے، تو بعد والے جتنے لوگ بھی اس اچھے طریقے پر عمل کریں گے اور ان کو جتنا ثواب ملے گا، سارا کا سارا ثواب سمیٹ کر پہلے آدمی کو دیا جائے گا، اور ان بعد والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وہ پہلا آدمی جس نے مجھے ایک تھیلی لا کر دی، اس کو تو ثواب ملے گا اس کا، اس کے دیکھا دیکھی بعد کے لوگوں نے جو مجھے خیرات اور عطیات لا کر کے دین غریبوں کے لیے، تو اس پہلے آدمی کو ان سب کا ثواب ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس کے برخلاف اگر کوئی سماج میں کوئی برا کام جو پہلے کبھی نہ ہوتا تھا اور اس نے وہ برا کام شروع کیا اور لوگ دیکھا دیکھی اس برے کام پر چل پڑے، تو پہلے آدمی کو اس کا گناہ ملے گا اور بعد کے لوگ اس گناہ کو جو کریں گے ان سب کا گناہ سمیٹ کر پہلے آدمی کے کھاتے میں بھی ڈالا جائے گا اور بعد والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ لا ينقص من اوزارهم شيء۔ تو یہ اسلام کا اصول ہے کہ سماج اور سوسائٹی میں اپنے ذریعے سے اچھی چیزوں کو پھیلاؤ، اچھے طریقوں کی داغ بیل ڈالو، اچھے کاموں کو شروع کرو، تاکہ دوسروں کے لیے تم نمونہ بنو اور دوسرے لوگ جو ہے وہ تمہارے اس اچھے کام پر چل پڑے، تو تمہارے لیے جو ہے وہ جب تک وہ طریقہ جاری رہے گا تو تمہارے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ آج یہ مدرسہ جو جاری اور ساری ہے، اس کی بنیاد ڈالنے والے ہو سکتا ہے وہ اس دنیا میں نہ رہے ہوں، ہو سکتا ہے، لیکن جب تک یہ مدرسہ رہے گا، اس مدرسے میں قرآن پڑھا جاتا رہے گا، قرآن پڑھایا جاتا رہے گا، حافظ بنتے رہیں گے، قرآن ناظرہ پڑھ کر بچے فارغ ہوتے رہیں گے، ان کی قبروں پر خدا کے نور کی بارش برستی رہے گی اور ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس مدرسے کو بنانے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے، لیکن جب تک مدرسہ رہے گا تو ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ رہے گا، کیونکہ انہوں نے ایک اچھا کام شروع کیا تھا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر شخص کو یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ آخرت کی زندگی کے لیے وہ آگے کیا بھیج رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہے تو مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ نیک اولاد نیک کب بنتی ہے؟ اولاد نیک بنتی ہے جب ان کی دینی تعلیم اور تربیت ہو، ان کو دین سکھایا جائے، ان کے دلوں میں خدا کا تقوی بٹھایا جائے، خدا کا خوف بٹھایا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھائی جائے، قرآن کی عظمت بٹھائی جائے، نماز روزے کی محبت بٹھائی جائے۔ جب وہ نیک ہوگی، دینی تعلیم اور تربیت ان کی ہوگی، تب وہ آپ کے لیے دعا کرے گی، ورنہ تجربہ یہ ہے کہ ہم نے ان دنیا دار اولادوں کو دیکھا ہے کہ جن کے لیے کرتے کرتے ان کے ماں باپ چلے گئے،
لیکن جب جنازے کا وقت آیا تو وہ جنازے پر دور ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے تھے، وہ اپنے باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ ان کے کپڑے پاک نہ تھے، یا ان کو وضو اور تیمم کا طریقہ نہیں آتا تھا، یا ان کو جنازے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ ہم نے ایسے ایسے اپ ٹو ڈیٹ لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو باپ اور دادا کے جنازے میں ایک طرف کونے اور کنارے میں کھڑے رہتے ہیں۔ اولاد اگر دیندار ہوگی تو آپ کے لیے دعائیں کرے گی، نمازیں پڑھے گی اور آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر اولاد بے دین اور بددین ہوگی تو آپ سے بھی بدبرس ہوگی۔ او من ولد صالح يدعو له، تو اپنے پیچھے اپنی دیندار اولادیں چھوڑ کر کے جائیے، ان کی ایمان کی فکر کیجئے، ان کے عقائد کی فکر کیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مرنے لگے ہیں، قریب المرگ ہیں، ان کو لگنے لگا کہ تیری زندگی کا آخری وقت چل رہا ہے، بچوں کو بلا کر کے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم اپنے دین کو کہیں بدل تو نہیں دو گے، تم شرک پر تو نہیں آ جاؤ گے، تم دین کو چھوڑ تو نہیں دو گے، تم کس کی پوجا پاٹ کرو گے؟ فکر ہو رہی ہے اولاد کی، نبی کو فکر ہو رہی ہے اولاد کی، ہمیں تو اپنی اولاد کی کبھی دین کی فکر نہیں ہوئی۔ ہم تو ان کو حافظ بنانا بھی فضول سمجھتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے، کیا کرے گا، زندگی کیسے گزرے گی۔ ان کو حافظ بنانا، دینی تعلیم اور تربیت دینا ہم نے کمانے کے لیے تھوڑے ہی ہے، یہ تو ان کی آخرت سنوارنے کے لیے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے۔ ہنر سکھائیے ان کو، دنیا گزارنے کے لیے ہنر سکھائیے اور دینی زندگی گزارنے کے لیے دین سکھائیے۔ ہنر بھی ضروری ہے۔ او من ولد صالح يدعو له او من علم ينتفع به، یا آدمی اپنے پیچھے علم چھوڑ جائے، کوئی عالم ہو اپنے شاگرد چھوڑ جائے، یا کوئی صدقہ جاریہ، یہ مدرسہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آمدم برسر مطلب بات یہ ہے کہ جس موضوع کی تقریر مولانا ارشد صاحب مجھ سے کرانا چاہتے ہیں میں اس موضوع کا آدمی نہیں ہوں، لیکن کیا کروں، یہ مدرسہ میری ضرورت ہے، یہ مدرسہ میرا دین ہے، یہ مدرسہ میرا ایمان ہے، یہ مدرسے کارخانے نہیں ہیں، یہ مدرسے محمد الرسول اللہ کے مہمان خانے ہیں۔ کیا ہیں بولو؟ یہ کارخانے نہیں بلکہ کیا ہیں؟ یہ رسول اللہ کے مہمان خانے ہیں، یہاں رسول اللہ کا دین پڑھنے کے لیے آپ کے جگر گوشے آتے ہیں، آپ کے بچے آتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بچے کی دینی تعلیم اور تربیت کا پہلا مرحلہ ماں کی گود ہے، لیکن ماں کی گود بے دین ہو چکی ہے۔ دوسرا مرحلہ گھر کا ماحول ہے، گھر کا ماحول بھی بے دینی کا ہے۔ تیسرا مرحلہ اسکول کالج کا ہے، اسکول کالج کا ماحول بھی بے دینی کا ہے۔ لے دے کر اگر دین سیکھنے کا کوئی مرکز بچا ہے تو ہمارے پاس یہ مسجدیں بچی ہیں اور یہ مدرسے بچے ہیں، یہ مکاتب بچے ہیں، ان مکاتب کے اندر دین سکھایا جا رہا ہے۔ دین سکھانے کی ذمہ داری، نماز سکھانے کی ذمہ داری، روزہ قرآن سکھانے کی ذمہ داری، عقائد احکام سکھانے کی ذمہ داری مولوی ارشد کی نہیں تھی، میری نہیں تھی، آپ کی تھی۔ آپ کا بچہ ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اس کو دین سکھاتے، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ آپ کے بچے کو کھلانا پلانا پرورش کرنے کی ذمہ داری پڑوسیوں کی ہے، مولوی ارشد کی ہے یا آپ کی ہے؟ آپ کی ہے۔ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ، یہ تو والد کی ذمہ داری ہے، لیکن اب چونکہ نہ ماں کی گود دیندار ہے نہ گھر کا ماحول دیندار ہے، اب یہ ذمہ داری مولوی ارشد نے اوڑھ لی ہے، یہ ذمہ داری مکاتب نے اوڑھ لی ہے، مدارس نے اوڑھ لی ہے۔ اب ان کے پیٹ بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے، ان کی ضرورتیں بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان کی تنخواہیں بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ کام آپ کا انہوں نے اوڑھ لیا، اب ان کے مصارف کی ذمہ داری اور ان کے خرچوں کی ذمہ داری آپ کو اوڑھنی پڑے گی، آپ کو لینی پڑے گی۔ ہندوستان میں وہ دور بھی تھا جب آپ کو یہ ذمہ داری نہیں لینی پڑتی تھی، جب یہ ذمہ داری نواب لیتے تھے، وزراء لیتے تھے، امراء لیتے تھے، بادشاہ وقت لیتے تھے، مگر اسلامی سلطنت حکومت ختم ہو گئی، یہ ذمہ داری ختم ہو گئی، اور اب موجودہ حکومتوں سے ہم کچھ لینا نہیں چاہتے اور نہ لیں گے، یہ ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہے۔ ہم آپ سے لیں گے، آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے، آپ ہی سے لیں گے، آپ ہی کے بچوں کو پڑھائیں گے۔ یہ مدرسے محمد الرسول اللہ کے مہمان خانے ہیں۔ تو بتائیں، بات اگر سمجھ میں آ رہی ہو تو اگلی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
میرا خیال ہے بات تو سمجھ میں آ رہی ہوگی. حضرت والا تشریف لے آئے, میں جرت کر رہا ہوں, گستاخی کر رہا ہوں. کیوں بھائی مولانا ارشد صاحب, بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی ان کے.